أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے. گزارش کر رہے ہیں جناب طاہر رضا صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نظرائن پیش کریں. جناب طاہر رضا صاحب نوحہ پیش کریں. الفت علی نبی جنت کی ہے ضامن تیری، دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں. نعرہ صلوات. اے سکینہ گھر چلو، رو کے کہتی تھی یہ مادر، اے سکینہ گھر چلو، چین آئے مجھ کو کیوں کر، اے سکینہ گھر چلو. جب چلی تھی میں مدینے سے تو تھی گودی بھری، اب نہیں گودی میں اصغر، اے سکینہ گھر چلو. مانگ بھی اجڑی ہے میری، گود بھی خالی ہوئی، کربلا میں یوں لوٹا گھر، اے سکینہ گھر چلو. پردہ بالوں سے کیا تھا شام کے دربار میں، مل گئی ہم کو چادر،
اے سکینہ گھر چلو، وہ اندھیری قبر اور وہ قید خانہ شام کا، نیند آئی تم کو کیوں کر اے سکینہ گھر چلو، تم کہا کرتی تھی اماں کا وطن جائیں گے ہم، اب وطن جاتی ہوں چھٹ کر اے سکینہ گھر چلو، یہ بتا دو میری جاں پوچھے اگر صغرا تمہیں، کیا بتاؤں اس کو جا کر اے سکینہ گھر چلو، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا مادر نے رو کر اے سکینہ گھر چلو، رو کے کہتی تھی یہ مادر اے سکینہ گھر چلو۔ یہ تھے جناب طاہر رضا صاحب جو بارگاہ مظلومہ میں نذرائن خیر پیش کر رہے تھے۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب قمر عباس تھانو صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ سید و شہداء میں نذرائن پیش کریں۔ اس کے فوراً بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ رونق مزمر ہوں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بشر سے کیا ہو ثنا وقار زینب کی ثنا جو خود ہی کرے کردگار زینب کی ہر امتحان میں شبیر کامیاب رہے، بس ایک دعا تھی یہی بار زینب کی قلم میں کس کے ہے قوت جو کر سکے یکجا فضیلتیں ہیں آیا بے شمار زینب
جلال حیدری دنیا کا پھر نظر آیا، زبان بن گئی جب ذوالفقار زینب کی الٹ کے رکھ دیا دربار شام کوفہ کو، زمانہ دیکھ تو لے کا رزار زینب کی، اسی کے گھر میں اسے دی شکست کیا کہنا، جو چاہتا تھا کہ ہو جائے ہار زینب کی، یہ 14 صدیوں سے جو گونجتی ہے عالم میں، بشکل ماتم شہ پکار زینب کی، بشر سے کیا۔ یہ تھے جناب قمر عباس تھانو صاحب جو بارگاہ ثانیہ زہرا میں نظریں پیش کر رہے تھے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، لازم ہے ہر بشر کو قیاض خلا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس و خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سرہم اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر شیرین رضوی بنت نصیر حسین صاحب کی وہ اصال کر دیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ گزارش کرتا ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ شیریں رضوی بنت جناب سید نصیر حسین رضوی صاحب کی روح کو ارسال فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی،
ایک جواں سال مؤمنہ کے 40ویں کی مناسبت سے مجلس اعزاز، جبکہ خود بوڑھا باپ مجلس میں شریک ہے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا بحق حضرت فاطمۃ الزہرا مرحومہ کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ حالات آپ سب کے پیش نظر ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کی حالات ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر اسرائیلی جارحیت ہو جو مظلوم فلسطینی عوام کو مسلسل ظلم و تشدد و بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہو۔ بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں، اور ان تمام پریشانیوں کا واحد حل منجی بشریت، محور کائنات، یوسف زہرا حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد۔ دو چھوٹی چھوٹی میری گزارش ہے، ایک تو یہ کہ موبائل آپ حضرات یا پلین موڈ پہ کر دیں یا پھر سائلنٹ موڈ پہ۔ دوسری گزارش یہ ہے جو ہمارے چھوٹے بچے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی بزرگ آگے کی رہنمائی کر دیں تاکہ ان کی گفتگو مجھ حیدر عباس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ جو تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل میرا بیان ہے، اس میں کچھ دین کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، غمزدہ خانوادے کی تسلی کے لیے، اور خود قرآنی تعلیمات ہم سب کے لیے ہر دور میں مشعل راہ اور نمونہ عمل۔ توجہ کیجیے گا، سخت ہوتا ہے والدین کے لیے کہ ایک بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن میں ایک روایت پیش کروں جناب راجو صاحب کی تسکین کے لیے اور ان کے دیگر افراد خانوادہ کے لیے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجیے گا، چھٹے امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا فرزند شدید علیل ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا اپنے بیٹے کی علالت کے سبب کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی راستہ طے کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اضطرابی کیفیت تھی مولا کے چہرے پر۔ ظاہر ہے ابھی خدا نخواستہ ایک ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے اور چند ایک بلڈ سیمپل دینا پڑے تو انسان ان دنوں میں بالخصوص کتنی پریشانیوں کا سامنا، البتہ ایسے میں میڈیکل سے تعلق رکھنے والے افراد جو واقعی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی، ان کو ہمارا سلام۔ لیکن جو اس آپدہ میں اوسر تلاش کر رہے ہیں، 10 کی چیز 50 کی فروخت کر رہے ہیں، 1000 روپے کی چیز 10,000 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے، ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں سوائے نفرین اور لعنت کے کوئی اور بات ہم عرض نہیں کر سکتے کہ معبود ان کی ہدایت کرے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ توجہ کیجیے گا، امام صادق بیٹا مریض ہے، مولا کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ اصحاب نے آپس میں گفتگو کی کہ مولا کا بچہ مریض ہے تو مولا کی یہ کیفیت دل ہے، اگر بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو مولا کا اضطراب مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب مولا کا فرزند اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ امام صادق جو اب تک مضطرب تھے اب مطمئن ہیں۔ اصحاب نے دستے دب جوڑ لی ہے، مولا آپ کا اضطراب بڑھ جانا چاہیے، آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ روایت کہتی ہے امام نے فرمایا یہ جملہ ہم سب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں فریم کرا کے لگوانا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَجْزَوْ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ فَإِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ، ہم اہل بیت اطہار، ہم خاندان نبوت اور رسالت سے تعلق رکھنے والے افراد مصیبت سے قبل کوششیں کرتے ہیں، چارہ تدبیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، راہوں کے راہی بنتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا کوئی حتمی فیصلہ ہمارے لیے ہو جائے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کمال بندگی، یہی ہے مطلوب۔ کتنے اعزاء ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس چھوٹی سی ایک مدت میں، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جوانوں کی موت، بچوں کی موت، نوجوانوں کی موت، خواتین کی موت، مؤمنین کی اموات۔ بہرحال موت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ علی والوں کو موت سے کیا ڈر ہے،
واقعی میں ڈرنا نہیں ہے، لیکن کب، توجہ کیجئے گا، کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی کو قرآنی آیات اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھائیں۔ میں ایک دو روایتیں پیش کروں موت کے سلسلے میں۔ میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 کو سرنامہ سخن قرار دیا، توجہ کیجئے گا۔ کریم پروردگار مشرکین کے ایک شبہے کا جواب دے رہا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے والوں میں بھی کسی کو ابدی اور جاویدانی زندگی نہیں دی، افَإِمِّتْ، کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین یہی کہتے تھے کہ یہ محمد، ان کی زندگی محدود ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نہ پرچار توحید باقی رہے گا، نہ نظام توحید باقی رہے گا، نہ کوئی دین باقی رہے گا۔ اس موقع پر پروردگار نے خطاب کیا، ہم نے اے پیغمبر آپ سے پہلے والوں کو بھی جاویدانی زندگی نہیں دی ہے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے بندگان خدا آئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب انبیاء و مرسلین نہیں رہے، جب آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، تو کیا انہیں ہمیشہ والی زندگی نصیب ہونے والی ہے؟ نہیں۔ جب احمد مرسل نہ رہے، کون رہے گا؟ البتہ اس موت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ نہ دولت کام آنے والی ہے، نہ ظاہری عزت و کرامت کام آنے والی ہے، نہ عہدہ و منصب کام آنے والا ہے، نہ بینک بیلنس، بنگلہ، ظاہری ریاست، کوئی ایک چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید میں پروردگار نے بے شمار آیات موت کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کو آپ جا کر کے پڑھیے، ایک آیت کریمہ جسے ہم اور آپ مستقل سنتے رہتے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ خود نفس کے سلسلے میں کیا بیان کیا علماء نے، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ آیت کریمہ اس بات کی بیانگر ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت بقا کا نام ہے۔ اور اس موت کو اگر اپنے لیے لقمہ شیریں بنانا ہے جناب قاسم ابن حسن کے لیے، تو اپنے دل میں محبت امیر المؤمنین کی شمع کو روشن رکھنا ہوگا۔ جناب مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالی علیہ، پڑھیے ان کا زندگی نامہ۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کسی نے عالم رویا میں دیکھا اور دریافت کیا، آپ کی موت آپ کے لیے آسان کیسے ہوئی؟ نجف اشرف میں ان کا دوست خواب دیکھتا ہے، جناب مقدس اردبیلی حرم امیر المؤمنین کے گنبد کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، حب صاحب ھذا القبر، اس قبر میں آرام کرنے والے امیر المؤمنین کی محبت نے میرے لیے موت کو آسان بنا دیا ہے۔ البتہ محبت کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں، بہت سخت ہے آپ کے لیے، مجھے واقعی میں محسوس ہوتا ہے، میں بھی ایک بچی کا باپ ہوں جو کمسن ہے، لیکن پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو۔ بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں، یقیناً آپ کا دل رنجیدہ ہوگا، آپ کے دیگر اہل خانہ جو وطن سے دور ہیں وہ مضطرب ہوں گے، لیکن میں عرض کروں، ابراہیم خلیل خدا سلام اللہ علیہ، جناب ابراہیم سے جب دریافت کیا گیا کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش، جناب ابراہیم نے فقط ایک جملہ کہا تھا، میں اللہ سے ایک بیٹی چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کیونکہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے روایت کا فقرہ پیش کروں، روایت کیا کہتی ہے، حساس ہوتی ہے اس طرح کی مجلسیں۔ جناب ابراہیم خلیل خدا کیا کہتے ہیں، ان ابراہیم سأل ربہ ان یرزقہ ابنہ، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے ایک بیٹی دے دے۔ کس لیے؟ کیونکہ تبکی وتندبہ بعد موتہ، یہی بیٹی باپ کی موت کے بعد اس کے اوپر گریا کرتی ہے، بکا کرتی ہے۔ بہرحال سخت ہے یہ جو آج کے دور میں بسا اوقات بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بعض جاہل قسم کے افراد منہ بنانے لگتے ہیں جنہیں معرفت نہیں ہے، کاش وہ یہ سمجھ لیتے کہ پیغمبر خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، پیغمبر خاتم کو اللہ نے بیٹی دی، سورہ کوثر جس کی بہترین تفسیر بیان کر رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی نسل فاطمۃ الزہرا سے آج پس پردہ غیبت مہدی دورہ ہیں جس کی آمد کے ہم سب منتظر ہیں۔ بیٹیاں
یہ جو آج ہمیں اپنے ملک میں، اپنے عزیز وطن میں، توجہ کیجئے گا، جو ہمیں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹیاں دکھائی دے رہی ہیں، جو سونوگرافی کے بعد پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ جہالت ہے، جہالت۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم۔ خبردار، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو رزق و روزی کی تنگی کے خوف سے قتل مت کرنا۔ ہم ان کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں جو فیملی پلاننگ کے نام پر بچہ پیدا کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے، نہیں، بچہ نہیں چاہیے، اور جو ہمارے دو کا نعرہ دیا گیا، اب ہم اس سے بھی نیچے آ گئے، یا بچہ پیدا نہیں کر رہا ہے آج کا جوان، یا پیدا بھی کر رہا ہے تو ایک پر اکتفا، بس ختم۔ یہ مغربی ثقافتی الغار سافٹ ویئر رہبر معظم انقلاب نے اسی کو نام دیا تھا۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ میں ایک بات پیش کروں آپ کے سامنے۔ حسن بصری اہل سنت کے ایک بزرگ عالم، دور کون سا ہے؟ امام سجاد کا۔ توجہ کیجئے گا، چوتھے امام کے دور میں اہل بیت سے ان کا تعلق اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، بئس الشیء الولد، بدترین چیز اولاد۔ آپ کوئی اس سے پوچھے جسے اللہ نے یہ نعمت نہ دی ہو؟ کتنے افراد ہیں جو پریشان حال ہیں، کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنی دوائیں ہو رہی ہیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں اسی وقت دعا کرتا ہوں بحق حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، وہ تمام جوان جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، امام سجاد کے چاہنے والوں نے آ کر کے بتایا کہ حسن بصری کا یہ پیغام کہ بئس الشیء الولد، بدترین چیز اولاد، جانے قربان جائیں، آغوش عصمت کے پروردہ ہیں امام سجاد، فوراً فرماتے ہیں نعم الشیء الولد، بالکل اپوزٹ کر دیا، نہیں، بہترین چیز انسان کا صاحب اولاد ہونا ہے۔ البتہ میں پھر کہوں گا، بڑی پیاری بات کہی تھی ہمارے بزرگ عالم دین نے اسی شہر لکھنؤ میں آ کر کے اپنے خطاب کے دوران، کہ شادی کرنا واجب نہیں ہے، شادی کر لی تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچہ پیدا کیا ہے تو اب اس کی اسلامی تربیت کرنا ماں باپ کا فریضہ ہے۔ غور کیجئے گا اس ایک جملے پر، واقعی قیمتی جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، عموماً باپ بیٹیوں کو زیادہ چاہتا ہے، اور ہے بھی روایات میں، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے تاکید بھی کی ہے، نبی خاتم نے فرمایا بھی، اور پیغمبر کی سیرت بھی ہے، جب نبی اعظم اپنے گھر سے آتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی دو عالم سے خداحافظی کرتے تھے، اور جب پیغمبر گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی کونین سے ملاقات کرتے۔ یہی تعلیم دی گئی ہے، بیٹیوں کا یہ احترام۔ میں روایت پیش کروں، روایت کہتی ہے کہ بشر النبی بابنہ، پیغمبر کو بشارت ہوئی ایک بیٹی کی، جیسے ہی یہ بشارت ہوئی، فرآ، پیغمبر نے دیکھا کہ بعض اصحاب کے چہرے بگڑ گئے۔ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا، یہ آخر تمہارے چہرے کیوں بگڑ گئے؟ بیٹیاں پھول کے مانند ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے یہ بیٹیاں وہ ہیں جن کا وزن زمین برداشت کرتی ہے، وَرِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ، اور ان بیٹیوں کا رزق خدا کے ذمے ہوتا ہے۔ بیٹیاں سب کو نہیں نصیب ہوتی ہیں، اسی لیے پیغمبر خاتم کی ایک اور روایت پیش کروں، پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹیاں نیک اولاد ہیں، جس کے ایک بیٹی ہو خدا اس کے اور جہنم کے درمیان ایک حائل قرار دیتا ہے، ایک رکاوٹ قرار دیتا ہے، اور جس کے دو بیٹیاں ہوں ان کے سبب وہ باپ، وہ والدین جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر جس کے 3 بیٹیاں ہوں۔ آج ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے، ہماری کووڈ ہیلپ لائن چل رہی ہے، میں گزارش کروں گا آپ علماء سے جڑیے، یہ نہ سمجھیے علماء خدمت نہیں انجام، اسی شہر لکھنؤ میں علماء کرام وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو بے نظیر ہے، آپ پہچانیے تو علماء کو۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے ایسے بھی افراد کو دیکھا ہے کہ تیسری بیٹی ہوئی تو زار زار گریا، میں ڈر گیا، خیریت تو؟ کہاں سے لائیں گے ان کا کپڑا، کہاں سے لائیں گے ان کا کھانا، کہاں سے ان کی فیس ادا؟ ذات خدا پہ انسان بھروسہ تو رکھے، قرآن نے اعلان کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی ہوں
اس کے اوپر سے جہاد ساقط ہے اور صدقہ ساقط ہے. یہ ہے بیٹیوں کی فضیلت. یہ جو ہماری حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے سرپھرے افراد بد تہذیب، یہ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے دینے والے افراد ہیں، انہیں حقیقت میں انسان نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ واقعی میں بیٹیوں کے بچانے کا کام کر رہے ہوتے تو درندگی ہمیں نظر نہیں آتی. اخبار کی سرخیاں گواہی دے رہی ہیں، سوشل میڈیا پر الا ماشاء اللہ. ایسے ہی افراد کے لیے امیر المؤمنین نے فرمایا تھا، ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا، بلکہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. مولا فرماتے ہیں الصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان. یہ دیکھنے میں تو انسان ہے مگر نہ ان کا دل جانور کے مانند ہے، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور ہم نے دیکھ لیا ان دنوں میں جو ذمہ داران مملکت کے بیانات آئے ہیں، واقعی میں حیرت ہوئی. لوگ سسکیاں لے رہے ہیں، میتیں سڑ رہی ہیں، شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے، قبرستان میں دفن کرنے کے لیے نمبر لینا پڑ رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے. انسان مضطرب الحال. اور شروع کے بیانات سن لیجئے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے. کیا کہا انہوں نے کہ ہمارا کیس نہ کے برابر. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی غیرت و حمیت، اپنی بیداری کا ثبوت نہیں دیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ایک ذمہ دار شہری بنے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. عزیزان گرامی، یہ چند کلمات میں نے کیوں ادا کیے؟ تاکہ ان مجالس اعضاء کا مقصد ہمیں سمجھ میں آئے. یہ جو مجالس اعضاء ہم اور آپ منعقد کرتے ہیں، آپ سوچئے یہ کووڈ-19 کا دور، یہ کرفیو، اور ایسے میں آن لائن محدود افراد میں یہ مجالس اعضاء کیوں؟ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، غرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس. ٹھکانہ اور کہاں؟ درد و غم کے ماروں کا یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا. انہی مجالس میں ہم اور آپ پہنچتے ہیں، اور پھر پہنچنے کے بعد اپنے ٹوٹے دلوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں پیش کروں. مجالس اعضاء میں شرکت کے متعدد فوائد، البتہ فراز ممبر پر آنے والا خالصتاً لوجہ اللہ، قربتاً الی اللہ دینی مطالب بیان کرے. وہ یہ نہ سوچے فلک شگاف نعرے لگیں گے، دوبارہ وعدہ ہوگا، دوبارہ بلایا جائے گا. نہیں، اس پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے. میں ایک روایت پیش کروں آپ کے سامنے، اور یہ روایت ایسی ہے جس کے لیے خود امام معصوم صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں کہ من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلب. جو ایسی مجلس میں شرکت کرے جہاں ہمارے امور کا تذکرہ ہوتا ہو، ہمارے تعلیمات کو عام کیا جاتا ہو، ایسی مجلس میں شرکت کرنے والوں کے دل اس دن مردہ نہیں ہوں گے جب عام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے. وہ دن کون سا ہوگا؟ روز محشر. اگر اس زندگی میں ہمیں اپنے دلوں کو حیات بخشنی ہے تو مجالس اعضاء میں شرکت ضروری ہے. عزیزان گرامی، یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ مجالس میں پہنچنے کے بعد، بعض آپ کو ملیں گے کہ موڈ خراب ہو گیا، موڈ اچھا نہیں رہا، بور کر دیا مولانا نے. آپ یقین جانیے علماء بیان کرتے ہیں، خطیب کی گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے، پسند آئے نہ آئے، مجالس اعضاء میں شرکت کرنا خود اپنے مردہ دل کو حیات نو عطا کرنے کے لیے ضروری ہے. میں ایک روایت اور پیش کروں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا قیمتی لمحہ عبادت خداوندی میں بسر ہو تو امام کیا فرماتے ہیں؟ البتہ اس روایت کو جو پیش کروں میں بیان کر دوں. خود امام نے فرمایا یجب، تم پر لازم ہے، ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب، کہ اس حدیث کو سونے سے لکھو، سونے کے پانی سے نہیں. امام کہتے ہیں سونے سے لکھو. وہ روایت پیش کروں. انا ابی عبداللہ ہے جعفر ابن محمد، امام صادق سے روایت ہے. قال، مولا فرماتے ہیں نفس المحموم للظلم نہ تسبیح. ماہ رمضان گزر گیا، خطبہ شعبانیہ میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انفاسکم فیہ تسبیح. ماہ رمضان میں انسان کا سانس لینا تسبیح ہے پروردگار. امام صادق فرماتے ہیں جب کوئی انسان
ہماری یاد میں مجالس میں شرکت کرتا ہے اور سانسیں لیتا ہے تو اس کا یہ سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ. صرف انسان مصیبت سید الشہداء کو سن کر کے، اہل بیت طاہرین کی مظلومیت کو سن کر کے ایک مرتبہ کہہ دے کتنے ظلم ڈھائے ہیں بنی امیہ اور بنی عباس نے، اہل بیت طاہرین کی مظلومیت کو یاد کر لے تو امام صادق فرماتے ہیں یہ ہے عبادت پروردگار. وَكِتْمَانُ سِرِّنَا جِہَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور ہمارے امر کو چھپانا یہ راہ خدا میں جہاد کرنے جیسا. یہ خود ایک موضوع ہے. بعض معصومین نے بعض افراد سے خصوصی کوئی گفتگو کی اور کہا خبردار اسے دوسرے تک منتقل نہ کرنا. یہ ہے کتمان سر. امام کہتے ہیں یہ ہے جہاد. آسان نہیں ہوتا باتوں کو ہضم کر لینا. ممکن ہے کوئی بات میں اپنے آغا صاحب سے کہوں اور کہوں دیکھیے یہ اس کے محرم راز آپ ہیں، لیکن یہ محسن بھائی کو بھی بتا دیں، دیگر اپنے اعزاء میں بھی جا کر کے گفتگو کر دیں. اس لیے معصوم نے کہا کہ اگر تمہیں پرکھنا ہے کہ انسان کیسا ہے تو اس کی دولت کو مت دیکھو، اس کی نماز کو مت دیکھو، اس کے سجدوں کو مت دیکھو، اس کے بہترین رکوع اور سجود کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو اس کے ہاں امانت داری ہے یا نہیں. امانت داری فقط آج گھروں کا. میرے عزیزوں اس لاک ڈاؤن میں ایک سوشل انسان ہوں، لوگ رابطہ کرتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے باوجود گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. کوتوالی تھانے اور کچہری اور وکیل اور پولیس اور تھانے کے نہ جانے کتنے چکر لگا رہے ہیں. ہمارے سماج کے افراد جہاں مستقل مجلسیں، گوہر ایجنسی ایک یوٹیوب چینل ہے، وگرنہ سیٹلائٹ چینل سے لے کر کے آپ کے ہاں یوٹیوب چینل الا ماشاءاللہ خدمتیں ہو رہی. کتنی مجلسیں آن لائن آف لائن. کیا اس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا ہے. اس کی وجہ یہی کیونکہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا ہے. گھروں کا شیرازہ کیوں منتشر ہو رہا ہے؟ کیونکہ میکے کی بات سسرال میں، سسرال کی بات میکے میں عام کرنا ایک عام سی بات ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا امیر المؤمنین کی روایت ہے خیر النسائکم الخمس. 5 طرح کی عورتیں بہترین ہیں، ان میں ایک عورت کون اچھی ہے؟ جو اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے. البتہ اس کے برخلاف ہم مردوں سے بھی کچھ مطالبات ہیں، وقت نہیں ہے وگرنہ اس جانب بھی میں اشارہ کرتا. پھر مولا کہتے ہیں ثم قال ابو عبداللہ، روایت کہتی ہے مولا نے پھر فرمایا. کیا کہا مولا نے؟ ہماری مجالس میں شرکت کرنا اور تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار. ہماری مظلومیت کو یاد کر کے صرف ایک آہ سرد کھینچ لینا عبادت پروردگار. ہمارے امر کو چھپا لینا راہ خدا میں جہاد کرنا. پھر مولا فرماتے ہیں یجب، تم پر لازم ہے ان یکتب ھذا الحدیث بالذہب، کہ تم اس حدیث کو سونے سے لکھو. یہ ہے مجالس اعضاء کی اہمیت اور افادیت. بے شمار اس کے علاوہ فائدے ہیں. آپ یقین جانیے جب ایک انسان مجلس اعضاء میں شرکت کرتا ہے تو معصومین بالخصوص شجنت المصطفیٰ، شہزادی کونین، ام الحسنین، بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر عنایت انسان کے شامل حال ہوتی ہے. اگر معصومین کی نظر عنایت، بی بی دو عالم کی نظر عنایت ہمیں اور آپ کو چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے مجالس اعضاء میں. البتہ حالات کے تقاضے کے تحت جو گائیڈ لائن ہے، جو ہمارے میڈیکل کے ایکسپرٹس کہتے ہیں، ان کو ماننا یہ بھی ضروری ہے. یہ غلط فہمی ہے. میں نے ایام عزا میں ایک چھوٹی سی کلپ بنائی تھی، وائرل بھی ہوئی، کہ بھرپور عزاداری، محفوظ عزاداری. بہرحال ہمیں ماسک بھی لگانا ہے، ہمیں سینیٹائزر بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں فاصلے کو بھی برقرار رکھنا ہے. یہ انسانی عقل اجازت، یہ کہنا کہ نہیں اگر ہم عزاخانے میں پہنچ جائیں گے تو اب ہمیں کورونا نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے. ایسی دینداری اہل بیت کو پسند نہیں ہے. وہ دینداری جہاں عقل کا استعمال نہ ہو اہل بیت کو محبوب نہیں ہے. دینداری عقل کے تقاضے کے تحت ہو تو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا حبیب بھی پسند کرتا ہے. اہل بیت کی خوشی کا سبب ہے مجالس اعضاء میں شرکت کرنا، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے مجالس اعضاء میں شرکت کرنا. پورے صراط سے بآسانی گزرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مجالس اعضاء میں شرکت کرنا چاہیے. زندگی میں توفیقات خیر اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں مجالس اعضاء میں شرکت. یہ مجالس اعضاء کیوں؟ تاکہ ہم
پہچانے دین کے. ہمارے پاس کیا اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے؟ نہیں ہے. واحد پلیٹ فارم یہی مجالس اعزا ہے. آپ توجہ کیجئے گا, میں آپ کے سامنے پیش کروں. موت کے سلسلے میں مستقل مجلسیں پڑھ چکا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, یوٹیوب پر موجود ہے. میں آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک جواں سال بیٹی کی 40ویں کی مجلس ہے, اور ہمارے بہت سارے اعزاء, میرے اپنے اعزاء, آپ میں سے بہت سارے افراد, آغا صاحب کی اہلیہ, نہ جانے کتنے افراد داغ مفارقت دے گئے. اور یقین جانیے ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے. میں نے ابھی عرض کیا, نہ دولت کام آئے گی, نہ عہدہ کام آئے گا, نہ منصب کام آئے گا, نہ اقتدار کام آئے گا, کچھ نہیں. میں ایک آیت پیش کروں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 111, آپ جا کر کے پڑھیے گا. مالک نے کیا آواز دی؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. گزشتہ امتوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. صرف تمہارے لیے نہیں, ہر عام و خاص کے لیے نہیں, بلکہ ان کے لیے جن کے ہاں عقل و شعور, فہم و ادراک پایا جائے. صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے. امیر المؤمنین کی وصیت کو پڑھیے. مولا کائنات نے وصیت کے ضمن میں کیا فرمایا؟ اليوم عبرۃ لکم, آج میں تمہارے لیے عبرت بن چکا ہوں. اور یقین جانیے مردے سے کوئی وفا نہیں ہوتی ہے. انسان اپنی کوششیں کرتا ہے, لیکن اللہ صبر بھی دیتا ہے. لیکن جہاں دفن کر کے آئے, چند آنسو بہائے, اعزاء اور اقربا نے تسلیت پیش کی, دھیرے دھیرے غم مندمل ہو جاتا ہے. مولا کائنات ضربت لگنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ میں آج تمہارے لیے عبرت بن چکا ہوں. عبرت وہ علی مرتضیٰ جس کا اقتدار, جس کی توانائی, جو فاتح بدر و حنین, خیبر و خندق ہے, وہ کہہ رہا آج تم میری ناتوانی دیکھو کہ میں بستر علالت پر پڑا ہوا ہوں. مولا کہتے ہیں میں تمہارے لیے عبرت بن چکا ہوں. ہاں حقیقت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہمارے لیے آئینہ عبرت ہے, جس میں ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کو تلاش کر سکتے ہیں, ہم اپنی سعادت و خوشبختی اور بدبختی کو حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, پیغمبر نے فرمایا تھا من سعادت المرء المسلم, ایک مسلمان کی سعادت کن چیزوں میں ہے؟ الزوجۃ الصالحہ, کسی کو اچھی بیوی مل جائے. پھر فرمایا الولد الصالح, کسی کو نیک اولاد مل جائے. پھر فرمایا والمرکب الحنین, خوشگوار سواری ہو انسان کے پاس, اچھی سواری ہو. پھر فرمایا والمکان الواسع, وسیع و عریض مکان ہو. یہ انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے. میں ایک بات اور پیش کر دوں, آپ کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی, ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اظہار ہمدردی کریں. آنے والا آتا ہے قم المقدسہ میں ایک مرجع تقلید کے پاس, توجہ کیجیے گا, اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا میں کوئی عالم نہیں کہ میری اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو. انسان اپنی موت کے بعد اپنے علمی آثار کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ڈاکٹر کلب صادق کس طرح پہچانے جا رہے ہیں؟ اپنے علمی آثار کے ذریعے. میر حامد حسین کس طرح پہچانے جا رہے ہیں؟ اپنی کتاب ابقات الانوار کے ذریعے. سید العلماء کس طرح پہچانے جا رہے ہیں؟ اپنی تالیفات اور اپنے مقالات اور اپنی کتابوں کے ذریعے. خطیب اعظم کو کیسے دنیا پہچان رہی ہے؟ اور آگے چلے جائیے, شیخ صدوق, شیخ مفید, شیخ طوسی, الا ماشاء, سید مرتضیٰ, سید رضی. کہا میرے پاس کوئی علمی اثر نہیں ہے, میں نے کوئی لکھا نہیں ہے, اور میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. انسان کی شناخت کا ذریعہ اس کی اپنی اولاد ہوا کرتی ہے. مجھے اللہ نے کوئی اولاد بھی نہیں دی ہے. اس موقع پر اس عظیم مرجع تقلید نے ایک جواب دیا تھا, تمہیں صرف 2 چیزیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے تمہارے پاس علمی آثار نہیں جو تمہاری موت کے بعد تمہاری شناخت کا ذریعہ قرار پاتا, ٹھیک ہے تم اولاد کی نعمت سے محروم ہو, لیکن ایک تیسری چیز ہے, وہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کے ذریعے تم اپنے بعد کے لیے اپنی شناخت کو, ایک پہچان کو, ایک سرٹیفکیٹ دے سکتے ہو. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ حالات آپ کے پیش نظر ہیں, نہ جانے کتنے افراد مراجعہ کرتے ہیں, نہ جانے کتنا راشن بٹ گیا اس 1 مہینے کی مدت میں, کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے. نہ جانے کتنا ابھی تقسیم ہونا باقی ہے. مومنین خدمت کر رہے ہیں, علماء خدمت کر رہے ہیں, ادارے خدمت کر رہے ہیں. آپ خود تلاش کیجئے افراد کو. یہ ہے صدقہ جاریہ. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں لوگ ہمارے پاس آئیں مانگنے کے لیے, نہیں, مانگنے کے لیے آنے والوں کو دینا شاید اتنا ثواب نہ رکھتا ہو جتنا خود تلاش کر کے ہم پہنچائیں. سیرت امام سجاد بھی یہی ہے. قرآن کریم میں پروردگار نے آواز دی فی اموالہم حق للسائل والمحروم,
یہ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، جو تمہیں سرمایہ دیا ہے، اس میں حق ہے کس کے لیے؟ سائل کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی۔ سائل کون ہے؟ جو تمہارے در پر آ جائے، جو خود مانگنے کے لیے آ جائے۔ یہ جو پروفیشنل فقراء آتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جو چوک میں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور صبح میں آ جاتے ہیں مظلوم نمائی کر کے ہماری قوم کے افراد کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض افراد وہ ہیں جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ایسے گھرانے ہیں اسی شہر میں کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں فاتحے کے کھانے کا انتظار رہتا ہے، ماں پیرالائسس ہے کہ کوئی کھانا آ جائے تو ہم اپنا پیٹ بنیں۔ تو ان کو پہچاننا کس کی ذمہ داری ہے؟ علی والوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ امیر المؤمنین اپنے دوش پر سامان رکھ کر لے آتے تھے اور پھر تلاش کرتے تھے، اور راز کب کھلا ہے؟ بعد شہادت امیر کائنات۔ امام سجاد کی سیرت بھی یہی ہے میرے عزیزوں۔ تو صدقہ جاریہ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ابدی حیات عطا کر سکتے ہیں۔ میں عبرت کے سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی عبرت ہے، کتنے عظیم افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے خاندان اجڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے باپ اپنی اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئے، کتنے ایسے حادثات کہ شوہر ہاسپٹل میں اس کی اطلاع کے بغیر زوجہ کو دفن کر دیا گیا، بھائی ہاسپٹل میں دوسرے شہر میں اور اس شہر میں بھائی کو دفن کر دیا گیا، اطلاع نہیں ہے۔ یہ سب مقام عبرت ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ آ گئی یہ تاریخ 8 شوال کی، پڑھیے جنت البقیع کو، پڑھیے امام خمینی نے کیا کہا ہے، رہبر معظم انقلاب کا جنت البقیع کے سلسلے میں کیا کہنا ہے۔ علماء مراجع اعظام آیات اعظام اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آخر آل سعود کیوں بے غیرتی پر اتارو ہیں؟ ان کے ارادہ تو بہت آگے تک تھا۔ یہ تو بصیرت تو علماء نے اپنے احتجاجات کے ذریعے بہت سارے مسائل کو روک لیا، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ، ہمیں جنت البقیع کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں آل سعود مرد آباد کے نعرے لگانا چاہیے۔ مجالس اعزا کا پیغام یہی ہے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے اظہار ہمدردی کرو۔ مسیحی رائٹر نے یہی کہا تھا، ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، جس نے اپنی ایک شہادت کے ذریعے دنیا کے مظلوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا ہنر سکھا دیا ہے۔ آپ یقین جانیے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن کون سب سے پہلے بول رہا ہے؟ 1978 سے لے کر کے آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، وہی بول رہا ہے جس کا تعلق سرزمین کربلا سے ہے۔ امام خمینی نے اپنے ایک بیان کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے کربلا کو فقط قصہ نہیں سمجھا ہے، بلکہ کربلا میں غوطہ زن ہو کر کے مظلومیت کی حمایت میں بولنا اپنا فرض سمجھا ہے۔ عزیزان گرامی، عبرت ہمیں اور آپ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کیجئے گا، بات بہت ساری ہے، میں آپ کے سامنے چند ایک عبرتیں پیش کروں۔ دیکھیے کیسے ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ پڑھیے نہج البلاغہ، یہ جو ہمارے ہاں کتابیں موجود ہیں، چاہے قرآن مجید ہو، چاہے نہج البلاغہ ہو، چاہے صحیفہ سجادیہ ہو، رہبر انقلاب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا۔ رہبر انقلاب نے کہا کہ اگر ایک انسان جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کے ہاں جائے اور جانے کے بعد اپنے کو دکھائے، اس سے نسخہ لے اور نسخے کو لا کر کے اپنے جیب میں رکھ لے یا پھر اپنے شوکیس کی زینت بنا لے، تو وہ نسخہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک وہ دوا خرید کر استعمال نہ کر لے۔ کہ اسی طرح فقط نہج البلاغہ کے قصیدے پڑھ لینا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک نہج البلاغہ کے تعلیمات کو تم اپنی نگاہوں کے سامنے نہ رکھو۔ خطبہ نمبر 84 میں مولا نے فرمایا فَاتَّعِذُوا بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ، مفید عبرتوں سے واعظ و نصیحت حاصل کرو۔ میں ایک دو مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر مدائن کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے۔ کبھی ایران کا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا، امیر المؤمنین اپنے دور حکومت میں گزر رہے ہیں مدائن کی سرزمین سے۔ ایک دور تھا جب وہاں مجلل محل پائے جاتے تھے، لیکن اب وہ کھنڈرات میں تبدیل امیر المؤمنین نے دیکھا ہے، اور جب مولا کھنڈرات میں تبدیل ہونے والے ان محلوں کو دیکھتے ہیں تو مولا سورہ دخان کی، ابھی ہم نے شب قدر میں پڑھا ہے سورہ دخان، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں مالک آواز دے رہا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم
وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور عمدہ محلات اور نعمتیں جن میں وہ مزے لیتے تھے۔ یہ قصہ اسی طرح واقع ہوا اور تم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان و زمین نے ان پر گریا کیا اور نہ ہی وہ مہلت ملنے والوں میں سے تھے۔ یہ کمال ہے مصباح الہدیٰ، سید الشہداء، فرزند زہرا حضرت امام حسین کا جب مولا کی شہادت ہوئی، توجہ کیجئے گا، یہ دنیا پرست افراد جب دنیا سے گزرتے ہیں تو نہ ان پر زمین روتی ہے، نہ اہل زمین گریا کرتے ہیں، نہ آسمان گریا کرتا ہے۔ ہمارا سلام ہو مظلوم کربلا امام حسین پر، جب مولا اس دنیا سے گزرے ہیں تو زمین نے بھی گریا کیا اور 40 دنوں تک مسلسل آسمان نے بھی گریا کیا ہے۔ یہ عظمت و فضیلت امام حسین کو سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کا تذکرہ امیر المؤمنین نے سورہ دخان کی آیت 25 سے 29 تک پڑھا اور اس کے بعد مولا فرماتے این کسرا و قیصر و تبا و حمیر، کہاں ہیں ایران کے بادشاہ، کہاں ہیں روم کے بادشاہ، کہاں ہیں یمن کے بادشاہ۔ یہ پیغام ہے وقت کے طاغوتی نظام سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ آج تمہیں اپنی دولت، اپنے اقتدار کا نشہ ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے بزرگ بھی ہمارے لیے مقام عبرت بنے اور آنے والی نسل کے لیے تم بھی مقام عبرت بنو گے، نہ تمہارا اقتدار تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب بادشاہان یمن، بادشاہان روم، بادشاہان ایران ان کو ان کی دولت فائدہ نہیں پہنچا سکی تو تم تو دوسروں کے سامنے کاسہ گدائی پھیلانے والے ہو۔ تمہاری کیا ارزش ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فرعون باعث عبرت ہے۔ آپ جانتے ہیں سرزمین مصر پر جتنے بادشاہ پائے گئے ان سب کو فرعون کہا گیا، اور ان میں جناب موسیٰ کے دور میں جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے رامسیس، جس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تھا، انا ربکم العالی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا۔ البتہ خود اس کا قصہ آپ پڑھیے گا کہ جب یہ غرق آب ہوا ہے اس کے بدن کو روک لیا، اور قرآن نے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اشارہ کیا کہ ہم نے اس کے جسم کو محفوظ کر لیا تاکہ یہ دوسروں کے لیے مقام عبرت بن سکے۔ سورہ نازعات آپ پڑھیے، جناب موسیٰ کی ماموریت کا اشارہ کرتے ہوئے کریم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر پروردگار اس کی ہلاکت کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اپنے متقی بندوں سے پروردگار مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی سے تم عبرت حاصل کرو۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، عبرت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ امیر المؤمنین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جنایت کار افراد کا مفصل تذکرہ کرتے ہوئے آواز دیتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ، توجہ کیجئے گا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً أَيْنَ الْأَمَالِقَةُ وَأَبْنَاءُ الْأَمَالِقَةِ، کہاں ہیں یمن کے بادشاہ، کہاں ہیں یمن کے بادشاہ کے بیٹے؟ این الفراعنہ، کہاں ہے فرائین مصر؟ وابناء الفراعنہ، کہاں ہے فرائین زمانہ کے اور فرائین مصر کی اولاد؟ این اصحاب مدائن الرس، ایک ایک کلمہ توضیح طلب ہے۔ رس ایک بڑے سے کنویں کا نام تھا جہاں جاتے تو لوگ پانی پیتے تھے، اسی کے قریب صنوبر کا درخت تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں الذین قتلوا النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ وَطْفَوْا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ، انہوں نے مرسلین کی سنتوں کو مردہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مرنا جینا تو لگا ہی ہوا ہے، جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن خبردار اگر آپ مجلس 40واں کر رہے ہیں تو 15ویں دن مجلس نہ کیجئے، اس کا عنوان کچھ اور دیجئے۔ آپ طرح طرح کی بیجا رسومات میں اپنے آپ کو مت جکڑیے، وہ سنتیں جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو عملی کیجئے۔ یقین جانیے جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو سب سے پہلے امام زمانہ آنے کے بعد بدعتوں کو ختم کریں گے۔ میں پھر کہوں گا، بدعت فقط تراویح نہیں ہے، نہ جانے کتنے دین میں نئے نئے ایجادات ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کر لیے۔ پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جب بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگیں تو علماء کی ذمہ داری ہے آئیں عوام کو آگاہ کریں، اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا، ہم سے کیا مطلب؟
مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ بیجا رسومات، دین میں طرح طرح کے ایجادات کتنے ہیں ہمارے یہاں، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بچے کی پیدائش سے لے کر ایک مرنے والے کو سپرد لحد کرنے تک، شادی کا موقع ہو، نکاح کا وقت ہو، کتنی رسمیں، اور ہمارا سماج انہی رسموں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک ان رسموں کی بندھوں کو ہم نہیں توڑیں گے، ہم دین کے واقعی پیروکار نہیں بن سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، امام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں وَأَحْيُوا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ، انہوں نے جبارین کی سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ فرعون بھی ہمارے لیے مقام عبرت۔ پڑھیے آپ بنی عباس کی تاریخ کو، ابو مسلم جس نے بنی عباس کے اقتدار کا آغاز کرنا چاہا، اتنا بڑا خونخوار اور ظالم انسان جس نے 6 لاکھ بے گناہ افراد کو ہاتھ باندھ کر قتل کیا ہے، اور کتنوں کی گردنیں اڑا دی ہیں، کس لیے؟ تاکہ بنی عباس اقتدار میں آ سکیں۔ لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے اپنی تاریخ میں، اہل سنت کا معتبر عالم، سب نے لکھا ہے کہ ابو مسلم نے جب بنی عباس کے اقتدار کے لیے راہیں ہموار کی، بنی امیہ کے مظالم ایک طرف، منصور نے بلایا ہے بغداد کی سرزمین پر، بہترین ویلکم کیا، استقبال کیا، اور جب ابو مسلم وہاں پہنچ گیا، ایک تاریک حجرے میں بھیجا، 4 جلاد بھیجے، منصور کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سفارش کر رہا ہے، کہا نہیں اگر ابو مسلم زندہ بچ گیا تو یہ زمام حکومت کیسے میرے ہاتھ میں پہنچے گی۔ ابو مسلم کی زندگی بھی عام انسانیت کے لیے مقام عبرت ہے۔ یہ پیغام ہے ان افراد کے لیے ہماری قوم کے جو صرف ایک سیلفی کے لیے کسی بھی نیتا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو گلے میں کسی بھی طرح کے مفلر کو ڈال کر کے اپنی فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دشمن شناسی نہیں ہے، ہم نے اپنے دوستوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ یہ جو پیغمبر کو خطاب کر کے مالک نے آواز دی، اے پیغمبر اعلان کر دو لا تطعموا طعام اعدائی، خبردار ہمارے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم شروع کریں۔ یہ جو اسرائیلی، ہم اور آپ فلسطین میں جا کر کے مظلوم فلسطینی عوام کی اگر حمایت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ قوم کیسے بائیکاٹ کرے گی جو قوم انہی پروڈکٹس کو اپنے گھر میں نظر و فاتحے کے عنوان سے لے کر آتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ اہل بیت کی رضایت ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہم کچھ کہا نہیں، ہمارے دشمنوں کا کھانا مت کھاؤ۔ پھر فرمایا والا تلبسوا اللباس اعدائی، خبردار ہمارے دشمنوں کا لباس زیب تن مت کرنا۔ وہ لباس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک مفلر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا ولا تسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی، ہمارے دشمنوں کی راہ و روش کو عملی نہ کرنا وگرنہ ہمارے دشمن بن جاؤ گے جیسے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارے دشمن شناسی نہیں ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ ایک آخری عبرت، وقت ختم ہو گیا، وہ ہے قارون کی زندگی ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں مشکلات ہیں، آپ یقین جانیے، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں یہ کووڈ-19 کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، مستقل تنزیل المکاتب میں نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے میں ایران گیا 2016 میں، جب سے واپس آیا ہوں، آپ لوگ کم و بیش مجھ سے واقف اور آگاہ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے آج کیوں پریشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے کاروبار چلے گئے، مولوی حضرات بھی متاثر ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا کاروبار متاثر نہیں ہوا ہے، سفر بہت سارے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن عقل مندی کے اپنے تقاضے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آپ شغل تلاش کیجئے، یہ کیا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ واٹس ایپ ہر انسان کے پاس ہے، اینڈرائڈ موبائل ہر انسان کے پاس ہے، اور پھر انہی افراد کو راشن بھی چاہیے۔ کیوں نہیں اپنے زندگی کے معیار کو بدلتے؟ یہ ساری مسائل کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے دوسروں کے طرز حیات کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا کہ ان کے ہاں تو فریج ہے 300 لیٹر کا، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے ہاں تو 2 اے سی ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنے تو اپنے آپ کو معنویت میں اتنا آگے بڑھا لو کہ لوگ تمہاری مثال دیں۔ معنویت میں اپنے سے مافوق کو دیکھنے والا اور مادیت میں اپنے سے کم
کم کو دیکھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف پنکھا ہے تو ان کے بارے میں سوچئے جو ٹین میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کولر ہے تو یہ سوچئے فلاں افراد تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس فقط پنکھا ہے، تب جا کر کے ہماری زندگی گلشن نظیر ہوگی۔ قارون کی زندگی مقام عبرت، قرآن نے اعلان کیا جب قارون اپنے گھر سے نکلتا تھا تو لوگ حسرت بھرے لہجے میں کہتے تھے یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش قارون جیسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پروردگار نے اسی سورہ انبیاء میں کہا ہے، آیت نمبر 35 کو جا کر کے پڑھیے گا، کہ کبھی ہم خیر دے کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی شر دے کر کے امتحان لیتے ہیں۔ خدا خیر ہے مطلق، اس سے شر کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ مقصد کیا ہے علماء نے بیان کیا، اگر انسان دولت مند ہے تو الہی امتحان میں اس کا کامیاب ہونا زیادہ سخت ہے اس انسان کی بنسبت جسے اللہ نے کم دولت دی ہے۔ غریب پاس ہو جائے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انسان لیکن دوسروں کے مال کی لالچ میں، حرص میں اپنی جان دے رہا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا، پڑھیے دعا نمبر 8 صحیفہ سجادیہ کی، آج ہی مطالعہ کیجئے، وقت ہے آپ کے پاس۔ امام سجاد نے کیا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، خدایا میں حرص سے تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے جب انسان حرص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو وقت کا ابو ذر غفاری بنے گا۔ کون ابو ذر؟ جو قانے تھے، وہ ابو ذر جن کے لیے پیغمبر نے کہا ابو ذر صدیق ہذہ الامہ، اس امت کے صدیق کون ہیں؟ ابو ذر غفاری ہیں۔ خلیفہ سوم نے اشرفیاں بھیجی ہیں، 2 غلام لے کر پہنچے۔ ابو ذر نے پوچھا کون؟ کہا خلیفہ سوم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں، مجھے نامنظور۔ وہ غلام ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، اگر آپ نے یہ اشرفیاں لے لی تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ غلام در اہل بیت کا کمال دیکھیے، ایک جواب دیا ہے، تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن اگر یہ اشرفیاں میں نے لے لی تو میں غلام ہو جاؤں گا، اور مجھے فقط غلامی امیر المؤمنین پر ناز ہے۔ میں پھر کہوں گا اگر آپ کو ضرورت ہے اور اگر آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے تو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے وہ رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنان اسلام کا پیسہ آپ کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جاڑے کے موسم میں بھی کہا تھا کمبل تقسیم ہو تو ذرا غور کر لیجئے، ایسا تو نہیں کہ اسرائیلی پیسہ اس میں لگ رہا ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی کہیں سے آپ کو کچھ مل رہا ہے تو فوراً آنکھ بند کر کے مت لے لیجئے، ذرا دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ایک لقمہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن بھی کر سکتا ہے اور تاریک بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جب قارون کون ہے؟ جناب موسیٰ کا یا خالہ زاد بھائی ہے یا چچا زاد بھائی ہے؟ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے اور کیفر کردار تک پہنچا ہے۔ جب یہ قارون اس دنیا سے رخصت ہوا، عذاب پروردگار کا مستحق ہوا، اس موقع پر اللہ کے بندوں نے عقل کے اور ہوش کے ناخن لیے اور اعلان کیا نہیں، جو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کی عظمت و فضیلت تو کہیں زیادہ ہے۔ یہ مقام عبرت۔ قارون کے پاس کتنی دولت تھی میرے نوجوان سنیں، بائبل کو پڑھیے، لکھا ہے قارون کے خزانوں کی کنجیاں 300 خچروں پر سوار ہوتی تھی۔ کتنی دولت تھی ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر آخری بات، روزمرہ کی نصیحت کا تذکرہ کیا ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ امام سجاد نے ہر دن انسان پر 3 مصیبتیں آتی ہیں جو ان کے لیے مقام عبرت بن سکتی ہیں۔ 3 مصیبتیں، یہ جو ہم لوگ برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں اور پھر کیک لے کر آتے ہیں، نہیں معلوم جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اور الا ماشاء اللہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر مرد و زن کا مخلوط مجمع، مکس گیدرنگ، محرم و نامحرم، کسی چیز سال میں 1 ہی مرتبہ۔ تو اب تو حالت یہ ہے کہ دادا جن کی عمر 80 برس ہو گئی ان کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے اور برتھ ڈے پارٹی منائی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عقل کے پرکھنے کے معیار کو بہت معمولی سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی شب و روز کا گزرنا، انسان 1 برس کا ہو گیا اس کی برتھ ڈے آ گئی، انسان یہ ماہ و سال کا گزرنا انسانی زندگی کو ناپنے اور تولنے کا معیار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ انسانی زندگی کو ناپنے اور تولنے کا معیار فقط ایک ہے، یہ دیکھو تمہارے اندر معرفت رب کتنی پائی جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا خدا کا عارف ہوگا اس انسان کی زندگی اتنی ہی زیادہ عزیز ہوگی۔ امام سجاد نے فرمایا کہ ہر دن انسان کی زندگی سے اور انسان کی عمر سے کم ہو رہا ہے اور اسے کوئی ملال نہیں ہوتا، جبکہ اس کا
چند روپے اگر گر جائیں، ایک پرس گر جائے، ایک موبائل گر جائے، تو انسان کف افسوس ملتا ہے۔ دوسری چیز، ہر روز انسان خدا کی جانب سے ملنے والی روزی استعمال کر رہا ہے۔ یہی آکسیجن جس کے لیے آج دنیا تڑپ رہی ہے، ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے عوام پریشان حال نظر آئے، اسی آکسیجن کو اللہ نے نعمت کی شکل، ایک روزی ہے من جانب اللہ، جو ہم کھا رہے ہیں یہ روزی ہے۔ اللہ کی جانب سے ملنے والی روزی کو انسان استعمال کرتا ہے لیکن اس سے عبرت نہیں لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر روزی حلال تو اس کا حساب ہے، اور اگر روزی یہ حرام ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو 2000 اور 3000 کے آکسیجن سلنڈر کو 35000 اور 40000 کا فروخت کر رہے ہیں، کسی بھی کاسٹ کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھ لینا کہ آبدہ میں اوسر تو نہیں تلاش کر رہے ہو، ایسا تو نہیں کہ تم اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے پر کر رہے ہو، عاقبت تمہاری بھی وہی ہے، ایک دن تمہیں بھی قبر کے سپرد کیا جائے گا، وہ بھی اگر قسمت والے ہوئے تبھی قبر نصیب ہوگی۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ تیسری مصیبت جو سب سے عظیم ہو یہ کہ انسان ہر روز اپنی آخرت سے ایک دن نزدیک ہو رہا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ انسان جو اپنی آخرت سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ دینی تعلیمات پر مشتمل گفتگو مرحومہ شیری رضوی کے لیے رب کریم ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ان کے غمزدہ خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور رب کریم تمام مؤمنین کی حفاظت فرمائے۔ میں چند جملے مصائب کے پیش کروں کہ یہ ہمارا کمال ہے، اور شاید دنیا کی واحد قوم ہم ہی ہیں کہ ہم اپنے تمام غموں کو غم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پر قربان کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ایک کربلا میں ہر طرح کی مصیبت، بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں، ہر گھر میں بچیاں موجود ہوں گی، لیکن پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو، کیا محبت تھی۔ مظلوم کربلا اپنے سینے پر سلاتے تھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو۔ بس 2-3 منٹ آپ سن لیجئے۔ آج ہمارے نصیر صاحب کے غم میں شرکت کے لیے آپ مؤمنین نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، آن لائن کافی لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن ذرا سا بعد حادثہ عاشورہ جناب سکینہ کا منظر آپ تاریخ میں پڑھیے۔ باپ کے بے سر لاشیں تک تو پہنچی ہیں جناب سکینہ، اور شام غریبہ میں جب جناب زینب وہاں تک پہنچی تو جناب سکینہ نے یہی تو کہا تھا، بابا کی تلاش میں نکلی تھی، کیسے پہچانا، سر تو موجود نہیں ہے بھیا کے، کہ آواز آئی تھی الیہ الیہ۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کی محبت۔ اور پھر یہی جناب سکینہ، مختار نامے کی روایت پیش کروں، جب جناب مختار کے پاس شمر کو قید کر کے لایا گیا تو شمر سے جناب مختار نے یہی تو کہا تھا کہ تو نے کربلا میں بڑے مظالم ڈھائے، لیکن یہ بتا کون سا ظلم ایسا ہے جسے کرنے کے بعد تو خود کانپ اٹھا تھا۔ شمر کہتا ہے مختار آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا نہیں بتاؤ تو، کہا حسین کی شہادت کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ خیموں کی تنابوں کو کاٹتے جائیں۔ ہم خیموں کی تنابوں کو کاٹتے جا رہے تھے، ایک خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ کمسن بیٹی۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا مصلی عبادت۔ تمہیں معلوم ہے جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس بھی واپس نہیں آئے، میں نے اپنے خدا سے دعا کی، خدایا اگر میرا بابا صحیح سالم واپس آ گیا تو میں نماز شکر ادا کروں گی۔ شمر کہتا ہے مختار اتنے میں میری نگاہ سکینہ کے گوشوارے پر پڑی ہے۔ ہمارے نصیر صاحب اپنی بچی کی تمام چیزوں کو جب جب دیکھیں گے گریا کریں گے، گوشواروں پر نگاہ پڑی۔ میں نے کہا اے بچی یہ گوشوارے مجھے چاہیے، 4 برس کی کم سن سکینہ، ننھے ننھے ہاتھ، گوشوارے نہیں کھلتے ہیں۔ شمر کہتا ہے مختار میں گھڑکیاں دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ فارسی کتاب کا جملہ ہے، بڑی مظلومیت کے ساتھ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا۔ سکینہ کہتی من بابا نادارا، میں شخص، میرا باپ موجود نہیں ہے،
شمر کہتا ہے مختار میں نے جو گوشوارے چھینے تو کان کی لویں پھٹ گئی. سکینہ نے ترائی کر رخ کیا, اے چچا عباس ذرا آ کر تو دیکھو, جس شان سے تم نے ہمیں گوشوارے پہنائے تھے. اجرکم اللہ. بس ایک منزل اور سن لیجئے, ایک منزل. تمام باتوں کو آپ مستقل سنتے رہتے ہیں. یہی سکینہ جب دروازے کوفہ تک پہنچتی ہیں تو حسرت بھرے لہجے میں اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہیں, پھوپھی اماں کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ ام حبیبہ کا پورا واقعہ آپ کے پیش نظر. بس زندان شام کی ایک منزل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جناب سکینہ محو خواب اچانک بیدار ہوئی. پھوپھی اماں میرا بابا, پھوپھی اماں میرا بابا. بیویوں میں کوہرام مچا, سمجھ گئیں خواب میں دیکھا ہے. اور یہ گریے کی آواز یزید کی نجس سماعت تک پہنچی. یزید کہتا ہے کہ حسین کا سر تشت میں رکھا جائے, روپوش سے ڈھکا جائے. تشت میں سر مظلوم کربلا جناب سکینہ نے جب تشت آتا ہوا دیکھا تو ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں میں نے اپنی بھوک کا شکوہ نہیں کیا تھا, مجھے میرا بابا چاہیے. اب جو روپوش کو ہٹایا تو کھانا تو نہ تھا, باپ کا کٹا ہوا سر رخسارے پر رخسار کو رکھ دیا. بابا آپ اب آئے ہیں جب ہمیں دیار بدیار بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں پھرایا گیا. بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں رخسار پر تماچے کھانے پڑے. بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے کان سے گوشوارے چھین لیے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود منجی بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اے کریم پروردگار مرحومہ شیریں رضوی کو جبار رحمت میں جگہ کرامت فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. انہیں جوار فاطمۃ الزہرا نصیب فرما. ان کے غمزدہ خانوادے کو بالخصوص بوڑھے باپ کو, دیگر گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما. معبود ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے, آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت ہمارے شامل حال ہوں. اے کریم پروردگار ہمیں دینی تعلیمات سے آشنا کر دے. ہم سب کو دین فہمی کا شعور مرحمت فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ظالموں کو نیست و نابود کر دے. مظلوموں کی حمایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا علماء, افاضل, واعظین, مؤمنین, خطباء, ذاکرین, شعراء, مراجع عظام, بالخصوص رہبر فرزانہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا, حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے کریم پروردگار ایک عرصے سے دنیا بھر کے مومنین کربلا کے لیے تڑپ رہے ہیں. حالات ایسے ہو جائیں کہ مومنین پہنچیں سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ, جبہہ سائی کریں, دامن مراد بھر کر واپس آئیں. اس منحوس عالمی وبا کی چپیٹ میں جو مومنین ان دنوں شدید علیل ہیں, بالخصوص ہمارے برادر عزیز مولانا سید ثنا عباس صاحب اور دیگر مومنین جو لکھنؤ کے ہاسپٹلز میں, انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مومنین, جو مومنات, ہماری جو مائیں بہنیں, ہمارے جو برادران, جو ہمارے بزرگ, جو ہمارے جوان اس منحوس وبا کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے, انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما. ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ شیریں رضوی بنت جناب سید نصیر حسین رضوی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں.